بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 90۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا، تو یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کے حسد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان ظالموں میں بہت بری بری حرکات پائی جاتی تھیں، اور اپنی ان بری حرکات سے انہوں نے کیا کچھ حاصل کیا، ان کو کیا ملا، انہوں نے کیا کمایا، اس کو یہاں بیان کیا ہے۔ بئسا، بئسا اس کا معنی ہوتا ہے بہت برا ہے، برا ہے۔ بئسا برا ہے، ما جو کچھ، اشترو انہوں نے کمایا، انہوں نے بیچا، انہوں نے خریدا، انہوں نے لیا، بھی بازر بھی منے ساتھ ہی منے اس کے ساتھ، یعنی اس کے بدلے میں، انفسہم اپنے نفسوں کو، تو انہوں نے بیچا اپنے نفسوں کو جس چیز کے بدلے میں، بئسا وہ چیز کیا ہے، بری ہے۔ اللہ نے جان دی ہے، اللہ نے روح دی ہے، عقل دیا، دل دیا، پورا جسم دیا، تاکہ انسان سدھر کر اللہ کو خوش کر کے جنت حاصل کرے، لیکن انہوں نے اپنے ان جانوں کو، جسموں کو، روحوں کو جو ہے دوسرے بری حرکات میں لگا کر جو چیز کمائی ہے وہ کیا ہے، جہنم، وہ اللہ کی ناراضگی ہے، وہ اللہ کی لعنت ہے، تو وہ چیز بری ہے۔ تو مطلب اللہ کی ناراضگی بہت بری چیز ہے، جس ناراضگی کو لینے کے لیے انہوں نے اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے تمام تر معاملات کو بیچ دیا۔ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں خرچ کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور انہوں نے جس چیز کے بدلے میں اپنے نفسوں کو بیچا تھا وہ کیا ہے، ان یکفرو، ان منے یہ کہ، ان منے یہ کہ جو انہوں نے جان کے بدلے خریدی تھی وہ چیز کیا تھی، یہ کہ یکفرو بما انزل اللہ، یکفرو یا منے وہ منے سب، کافر کفر سے ہے، انکار سے ہے، کفر کیا، انکار کیا، بما انزل اللہ، بازر بھی ساتھ ہوتا ہے ترجمہ، یہاں پہ اس کو زائدہ کر دیں، ما منے جو، انزل منے نازل کیا، اتارا، اللہ تعالیٰ نے، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، جو اتارا کیا تھا، وہ کتاب تھی، قرآن تھا، شریعت تھی، وحی تھی۔ تو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کا انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ انکار جو ہے انہوں نے خریدا اور اپنے نفسوں کو بیچا۔ تو بئسا برا ہے، ما جو کچھ، اشترو انہوں نے بیچا، بھی اس کے بدلے میں، ما بھی جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے، انفسہم اپنے نفسوں کو۔ یہ تو اپنے نفسوں کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ کی عبادت میں لگا کے اللہ کو خوش کرتے، یہ ایمان والے بن جاتے، لیکن انہوں نے کفر کو خرید لیا، نفسوں کو کفر کی طرف خرچ کر دیا۔ اور یہ کیوں کیا تھا انہوں نے، باغین، باغین بغاوت کرتے ہوئے، شرارت کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، باغین بغاوت کرتے ہوئے، شرارت کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، یہ ضد پر تھے۔ ان کو ضد کیا تھی؟ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کے آگے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، یہ دونوں بھی نبی تھے۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی باقی نبی آئے ہیں وہ سارے کس میں سے آ رہے تھے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب میں بس رہی تھی، ان میں کوئی نبی نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے تو بنی اسرائیل خوش تھے کہ نبیوں کا سلسلہ تو ہماری لڑی میں آ رہا ہے، ہماری نسل میں آ رہا ہے، ہماری قوم میں آ رہا ہے، ہماری برادری میں آ رہا ہے۔ اب یہ آخری نبی جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا فرما دیا۔ تو اب ان کو یہی غصہ تھا کہ آخری نبی کی تو بہت بڑی شان ہے، ان کا تو نام لے کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان کے پاس جو کتاب ہوگی اس کا نام لے کر دعا، اس کا وسیلہ دے کر برکت کی دعا کرتے تھے، غلبے کی دعا کرتے تھے، تو یہ تو بڑی شان والا نبی ہے، اس شان والے نبی کو تو ہماری برادری میں آنا چاہیے۔ اب یہ نبی ہماری برادری میں نہیں آیا تو ان کو اس بات سے جو ہے الرجی ہو گئی۔ اس بات سے کیا ہو گئی؟ الرجی ہو گئی۔ تو جب الرجی ہوئی تو ان کو بغاوت، بغین، سرکشی، ضد، ساری چیزیں آ گئیں۔ جب آ گئیں تو پھر یہ الٹے چل پڑے، یہ پھر کیا ہو گئے؟ الٹے چل پڑے۔ اچھا، بغاوت کرتے ہوئے کس بات پر؟ ان یہ کہ یا اس بات پر کہ یونزل اللہ من فضلہ، یونزل مانے نازل کرے، اللہ تعالیٰ اتارے، اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے فضل سے، اللہ کمانا پر، من مانے جو، جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، من منے سے، عباد منے بندے، عبد کی جمع ہے، عبد منے بندہ، عباد منے بندے، ہی منے اس کے یعنی اللہ کے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر یشاء چاہتا ہے اس پر یہ قرآن وحی وغیرہ نازل کرتا ہے۔ تو اس ساری بات میں کیا ملا؟ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا وہ کیا تھا؟ کفر اور انکار۔ وہ کیا تھا؟ کفر اور انکار۔ کس کا؟ قرآن پاک کا۔ اور انکار ان کا کس وجہ سے تھا؟ صرف حسد کی بنا پر، صرف حسد کی بنا پر، ضد کی بنا پر، باغین حسد کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے۔ فباؤ بغضب علی غضب، فا زبر فا منے پس، باؤ یہ بیز، یہ باؤ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کمانا، خریدنا، خرید لائے، کما لائے، باؤ خرید لائے، کما لائے، یا باؤ لوٹے، واپس پلٹے، باؤ واپس پلٹے، بے غضب، بازر بھی منے ساتھ، غضب منے غضب، غصہ، علا منے پر، غضب منے غصہ، غصے پر غصہ، فباؤ پس وہ لوٹے، بے غضب علا غضب، غصے پر غصے کے ساتھ، یعنی ایک غصہ تھا اس کے اوپر اور غصہ چڑھوا دیا، ایک غضب تھا اس کے اوپر اپنے اوپر اور غضب چڑھوا دیا۔ پہلا غضب کیا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور تورات کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ایک غصہ تو یہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ کفر میں شامل تھے۔ پھر اب ان کو سدھر جانا چاہیے تھا، آخری نبی کے آنے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لیتے، باقی سارے نبیوں کو بھی مان لیتے، پیارے پیغمبر کو بھی مان لیتے تو سیدھے ہو جاتے، لیکن انہوں نے پیارے پیغمبر کی بھی پھر مخالفت شروع کر دی، انکار شروع کر دیا۔ تو پہلے ان پر ایک غصہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کا، اب دوسرا ان پر غضب اللہ کا کیا پڑ گیا کہ پیارے نبی کو نہیں مان رہے، تو غصے پر غصہ کے ساتھ باؤ وہ لوٹے۔ ٹھیک ہے، وللکافرین عذاب مہین، واو صبر وا منے اور لام ذلی منے کے لیے، الکافرین منے کافروں، اور کافروں کے لیے، عذاب منے عذاب ہے، مہین منے اہانت والا، توہین والا، مہین منے توہین والا، بے عزتی والا، ذلت والا۔ کہتے ہیں نا فلاں نے کیوں توہین کر دی فلاں کی، تو توہین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذلیل ہونا، ذلت۔ تو ان کو عذاب ملے گا توہین والا، یعنی جب ان کو عذاب مل رہا ہوگا تو ان کی بے عزتی ہو رہی ہوگی، ان کی بے عزتی ہو رہی ہوگی۔
یہی خرابیاں بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھی، اور وہ یہ بات پہچانتے بھی تھے کہ یہ سب اللہ کا حکم ہے، یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری کتاب ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو جب یہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں تو پھر اللہ نے دھمکی دے دی، اللہ نے بتا دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یاد رکھو انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دردناک ذلت والا توہین والا عذاب تیار ہے۔ اور اس اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو آج بھی سیدھے راستے پر آ جاؤ، اگر نہیں آتے تو پھر وہ تمہارے مقدر میں عذاب لکھا ہوا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی ان باتوں پر توجہ کرنی چاہیے، مسلمانوں کو بھی ان باتوں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے، غور و فکر کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی اپنے قرآن سے، اپنے نبی سے، دین والوں سے دور ہو جاؤ گے تو یہ یہودیوں کی روش شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا مسلمانوں تم یہودیوں کے راستے اختیار نہ کرنا، یہودیوں کی روش، ان کے طریقہ کار پہ مت چلنا، بلکہ ان کی خرابیاں سن کے تم اپنے آپ کو درست کر کے اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جانا۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیں تو یہ ایک آیت کافی ہے، کل انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔